کہا میں فائنینشیل کمشنر ہو کے بول رہا ہوں کہ ٹیکس نہیں لگتا. میں نے کہا سر آپ مالک ہیں لیکن ٹیکس تو لگتا ہے, ٹیکس تو دینا پڑے. جس نے گورنر کو نہیں چھوڑا اسے ٹیکس لیا دینے ہوئے, ہم کو کہاں چھوڑے. اگر ہمارے لوگوں میں سپائن ہو, ہمارے آفیسرس میں ہمت ہو, تو کوئی منسٹر, کوئی چیف منسٹر, کوئی پرائم منسٹر ان کو مجبور نہیں کر سکتا کوئی غلط کام کرنے. یعنی کہ کوئی دباؤ نہیں آیا ڈیورنگ سروس؟ دباؤ آتے ہیں. اچھا اچھا. ہم نے دباؤ ریزسٹ کیا, ہم نے دباؤ کو ٹالریٹ کبھی ایکسیپٹ نہیں. میں آپ کو کہوں گا کیونکہ اقبال نے ہی کہا تھا مسلمانی در کتاب مسلمان در گور. دیکھیے جب تک ہم اپنے فرائض دیانتداری کے ساتھ انجام نہ دیں تو تب تک ہم نہ اپنا حق ادا کرتے ہیں, نہ معاشرے کا حق ادا کرتے ہیں, نہ اللہ کا جو ہے حق جو ہے وہ ادا کر دیتے ہیں. پالیسیز کا جہاں تک تعلق ہے, ایک تو یہ ہے کہ پالیسی بنانے والے جو ہیں ان کو زمینی سطح پر کیا صورتحال ہے, وہاں پر کیسے اس کو یہ جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے اور کیسے اس نافذ کرنا ہے اس پالیسی کو, اس کا ایک ادراک ہونا چاہیے. اب آپ رہبر تعلیم کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رہبر تعلیم کیسے شروع ہوا. رہبر تعلیم کی سکیم جب شروع ہوئی, ان دنوں شفیع صاحب جو تھے وہ منسٹر آف ایجوکیشن تھے, شفیع اوڑی صاحب, اس وقت جو شروع ہوا تھا, پھر باقی سرکاروں نے. بنیادی طور پر مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے جتنے سارے گاؤں کے یا دور دراز علاقوں کے جتنے سارے اسکولز تھے وہاں پر جو ہمارے اساتذہ تھے جن کو وہاں پر تعینات کیا جاتا تھا وہ وہاں پر جاتے نہیں. یہ اسی اساتذہ کے ہی یا محکمہ تعلیم میں ہی یہ مسئلہ نہیں تھا, اس وقت بھی ہے. فرض کر لیجئے ایک اسپیشل کیٹیگری ہے جہاں پر ڈاکٹر جو ہے وہ RBA کے تھا, وہ لائن آف LOAC کے تھا, لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا باشندہ ہے, گریز کا باشندہ ہے, کیرن کا باشندہ ہے, کرناک کا باشندہ ہے, کپوارا کے دور دراز علاقے کا رہنے والا ہے. وہ اسی بنیاد پر اس کی سلیکشن ہوتی ہے جہاں پر 70 یا 80% کا بچہ جو ہے جو بارہمولہ کا, سری نگر کا یا دوسرے علاقوں کا ہے وہ منتخب نہیں ہوتا, وہاں پر وہ 30 سے 40% نمبر حاصل کرنے کے بعد منتخب ہوتا ہے. لیکن پھر ان میں سے میں آپ کو بتا دوں گا کہ 95 ہماری سرکار, جتنی ساری سرکاریں آئی, وہ یہ نافذ نہیں کر سکے کہ جس بچے کی سلیکشن جو ہے, جس بچے کا انتخاب جو ہے, جو LOAC کے وجہ کے پاس رہنے کی وجہ سے ہوئی ہے, RBA بیکورڈ ایریا کے ریزیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے, ہم اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو اسی علاقے میں تعینات کریں اور اس کے لیے لازم کریں کہ آپ وہاں پر اپنی ڈیوٹی دیں, 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے آپ اس علاقے میں ڈیوٹی دیں. ہم یہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. وہ سارے بچے جو ہیں وہ سارے یا تو سری نگر میں یا جموں میں یا سٹیز میں, یہ جو ہیں بڑے ٹاؤن میں, وہاں پر زیادہ ہی کوئی بیچارہ کام ہو تو وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ہے, ادروائز سارے لوگ جو ہیں وہ سری نگر. تو یہ رہبر تعلیم کی سکیم جو تھی وہ اس وقت اس وجہ سے شروع ہوئی تھی کہ ہمارے جو دور دراز علاقوں کے جو سکولز ہیں وہاں پر جو ہیں وہاں پر جو استاد مہیا نہیں. تو پھر انہوں نے ایک سکیم بنائی. ہر سکیم اچھی ہوتی بڑے, لیکن امپلیمنٹ جب ہوتی ہے تو امپلیمنٹیشن غلط. انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ کم سے کم تعلیم جو ہے وہ 12th پاس ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم لوکل علاقہ ہے, ایک کپوارا کا دور دراز علاقہ ہے, وہاں پر گاؤں میں ایک سکول ہے,
اس گاؤں میں جتنے سارے جو رہنے والے وہاں کے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ جو ہے وہ 12th کلاس ہے. ان وہاں کے لوکل بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، پرائمری سطح کی تعلیم دینے کے لیے ایک اسکول جو ہے وہاں پر وہ اس کا استاد کو تعینات کیا جائے اور وہ استاد وہاں پر تعلیم ان بچوں کو دے تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ استاد کے اس سے محروم نہ رہے. تو اس کے لیے سرکار نے یہ لازم بنایا تھا کہ رہبر تعلیم کو تعینات کیا جائے. کچھ سال کے لیے وہ جو 2 یا 3 سال کے لیے تھے یا 5 سال کے لیے تھے ان کو وہاں پر ہی وہ تعینات رہیں اور وہ ان بچوں کو تعلیم دیں. اور دوسرے جو علاقہ ہیں لیکن اس میں بھی خامیاں تھیں. اس میں یہ کیا خامیاں، ہم جو جس طرح ہر سکیم کا جس طرح ہم خود بیڑا گرک کر دیتے. فرض کر لیجئے ایک MSc یہاں پر ایک علاقہ ہے، یہاں پر گاؤں ہے چنڈ، یا یہاں پر گاؤں ہے جو ہے فتح پور ہے، یا یہاں پر بنر ہے. یہاں پر بارہمولہ کا ایک پوسٹ گریجویٹ وہ بیکار ہے، وہ تعینات نہیں ہوتا ہے. ایک B.Ed ہے، ایک M.Ed ہے، وہ تعینات نہیں ہوتا. اور اس گاؤں کا ایک 12th پاس جو ہے وہ تعینات ہوتا ہے. حالانکہ آج کے کمیونیکیشن کے دور میں، آج کے یہاں پر جتنا سارا یہ جو ہے چلت فرت جتنی ساری ہے یا ٹرانسپورٹ کا جتنا سارا ہے، اس میں 1 یا 2 میل یا 3 میل کا وہ فاصلہ جو ہے وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. آپ کو تو پتا ہوگا کہ دہلی میں تو 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر لوگوں کو جانا پڑتا. سینکڑوں میل لوگ جاتے ہیں. ہمارے یہ جو ہے وہ تعینات نہیں ہوتا، وہ تعینات ہوتا ہے. اب جب وہ تعینات ہوتا ہے پھر وہ پہلی کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں ڈیوٹی نہ دے. جس بنیاد پر ایک پوسٹ گریجویٹ جو اس سے 2 میل ٹاؤن میں رہتا ہے، ایک پوسٹ گریجویٹ جو دلنا میں ہے لیکن اس سے 1 کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر جو گاؤں ہے وہاں پر کا 12th پاس رہتا ہے لیکن یہاں کا پوسٹ گریجویٹ تعینات نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ اسکیم بنی تھی کہ وہ اس جگہ رہیں، وہ ان بچوں کو تعلیم دیں. اب کچھ مدت گزرنے کے بعد ان کو شفٹ کرنا آیا کہ ایک پالیسی وضع ہونی چاہیے کہ کچھ مدت کے لیے وہ وہاں رہیں اور باقی لوگ اب جتنا سارا تعلیم ہے کیا یہ آرٹی پھر سیاسی مفاد کے لیے تعلیم مفاد کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ تعیناتی جو ہے وہ ہوئی، کیونکہ لوگ ہماری ووٹ بینک پالیٹکس ہے آپ جانتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے یہ سسٹم جو ہے اس پورے سسٹم کا بیڑا ہم نے غرق کر دیا جو ایک بہت نیک خیال اور ایک جذبے کے ساتھ شروع ہوا تھا کہ گاؤں کے بچوں کو استاد میسر ہو اور جو ٹاؤن سے یا سٹی سے اگر کسی کو وہاں پر بھیجیں جو اس کے لیے وہاں پر پہنچنا، وہاں پر تعلیم دینا، ان کو بچوں کو تعلیم دینا وہ مشکل ہو جاتا ہے یا ناممکن ہو جاتا ہے، وہ لوکل جو ہے وہ وہاں پر تعلیم دے سکے. تو یہ ہم اس کو ایک صحیح جذبہ جو تھا، ایک صحیح سرکار کا بھی ایک صحیح جذبہ تھا، ایک صحیح پالیسی تھی کہ وہ وہاں پر تعلیم دیں. لیکن اب کیا ایک ہی جگہ رکھنے سے، جیسا آپ نے کہا کہ وہ ایک ہی جگہ رکھنے سے کیا اور پھر ان کو ایک یہاں پر ان کی تبدیلی اور ان کا یہ کرنے سے کس مدت کے بعد، کتنے ٹائم کے بعد وہ کرنا چاہیے، اور کیا ابھی بھی اس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا ابھی بھی ایسی جو ماڈرن جتنے سارے اب پچھلے 30 سال پہلے یہ سکیم ہوئی، 30 سال میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، 30 یا 40 سال پہلے، 35 سال پہلے ہوئی تھی. تو کیا یہ سکیم، کیا اس وقت بھی وہ مجبوریاں ہمارے پاس ہیں؟ کیا اس وقت بھی ہم یہ کہیں گے کہ بارہمولہ کا
پوسٹ گریجویٹ وہ تعینات نہ ہو، اور یا بنر کا یا جہانباز پورہ کا وہاں کا 12th پاس وہ تعینات ہو، اور بارہمولہ کا پوسٹ گریجویٹ جو ایم اے ہے ایم ایڈ ہے وہ تعینات نہ ہو. کیا اس وقت بھی ہم کو وہ کرنا چاہیے؟ کیا اس وقت بھی اس اسکیم کو رکھنا چاہیے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، کیا ہم کو اس وقت بھی ایک اور میں کہ ہمارے جتنے سارے استاد ہیں، یہ بھی آپ کو بتاتا چلا، وی آر our teachers are teachers by compulsion not by choice. جب کچھ نہیں ملتا ہے تو استاد بن گئے. ایک دفعہ کہا تھا کہ لیکن اس یہ نوبل پروفیشن جو پیغمبروں کا، ولیوں کا، منیوں کا، رشیوں کا جو ہے پیشہ ہے استاد، ہم اس کے ساتھ اگر بحیثیت استاد انصاف نہیں کر پاتے، اگر ہم وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے، اگر ہم بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے، تو ہم اس مقدس مشن میں فیل ہو جاتے ہیں اور معاشرے کی بنیادیں ڈال دیتے ہیں. تو اسکیم کا جہاں تک تعلق ہے، اصل چیز جو ہوتی ہے، بہت ساری ایجوکیشن اسکیمز، وہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے، جتنے سارے ریفارمز ہیں، جتنے سارے کمیشنز ہیں، جتنی ساری پالیسیز ہیں. پالیسی جہاں تک اس پر ٹیبل پر یہاں پر بہت خوبصورت، لیکن امپلیمنٹیشن کیسے آپ اس کو لاگو کریں، کیسے آپ اس کو نافذ کریں، کیسے یہ معاشرے کی تعمیر میں ممد ہو، مددگار ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کا تعلق جو ہے وہ انسانی ہیومن میٹیریل سے. یہ پیپر ورک نہیں ہے، کیا آپ یہ کہیں گے کہ پیپر سے ہوتا ہے، یہ انسانی میٹیریل ہے. یو آر ڈیلنگ ود این ایجوکیشن میں بات کر رہا ہوں. ایک امپورٹنٹ چیز ہے. میں جب سینک اسکول میں تھا، اپنے بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اور ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ there is no discrimination against excellence and there is no substitute hard work. You have to be excellent. جب آپ ایکسلنٹ ہوں گے، جب آپ یہ کنسیشنز ڈھونڈیں گے. اقبال کا ایک بہت بڑا ہے، زندگی جہد است و استحقاق نیست، جز به علم انفس و آفاق نیست. گفت و حکمت را خدا خیر کثیر، ہر کجا این خیر را بینی بگیر. سید کل صاحب ام الکتاب، پردگی ها بر ضمیرش بے حجاب. گرچه عین ذات را بے پرده دید، رب زدنی از زبان اوچی. Life is a struggle. زندگی جہد است، استحقاق نہیں. اس لیے میٹر آف کنسیشن نہیں. آپ آر بی اے کی بنیاد پر، آپ ایل او سی ایس سی کی بنیاد پر، آپ اکنامکلی ویکر سیکشنز کی بنیاد پر کوئی چیز حاصل کرنے اور اپنا وہ نو سبسٹیچیوٹ ٹو ہارڈ ورک، سخت محنت کے کو کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں. Nobody can discriminate against you if you are excellent, neither on the basis of region nor on the basis of religion. لیکن جب آپ یہ 30 اور 35 یا 40% پر آ جاتے ہیں and then you say that they are discriminating against us, you have to be excellent. Nobody can discriminate against you on whatsoever basis. They can't discriminate, but you have to do work hard. یہ سخت محنت جو ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کتنا بگڑ چکا ہے، کتنے سارے مختلف ریزنز، مختلف جو ہیں، مختلف لوگ، مختلف ادارے اس بات کے لیے ذمہ دار ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جتنا سارا بگاڑ ہے. ڈرگ ابیوز، ہمارے بچے، ہماری بچیاں ڈرگ کا شکار ہیں. کون کر رہا ہے؟ کہاں ہیں وہ جو ہیں، وہ آیا تھا، کہاں ہیں ہند کے وہ نگہباں، کہاں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان ساری چیزوں کو، سارے اداروں کو ایک ایسی بنیاد پر، معاشرے کی تعمیر کی بنیاد پر استوار کرنے کی
اور لاگو کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنے آئندہ، یہ ہمارے بھوشیہ ہیں بچے، یہاں جو ہے یہ ہمارا بھوشیہ ہے، ہمارا مستقبل ہے. اگر یہ بگڑتے ہیں تو پوری نسل بگڑتی. اگر پوری نسل بگڑتی ہے، آپ ایک بچہ، یہ جو اس وقت آپ دیکھ لیجیے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جوان جو ہیں وہ اس منشیات کی لعنت کا شکار ہے. اور we as parents have failed. We as teachers have failed. ان کو ان برائیوں سے، ان منشیات کی اس لعنت سے ہم ان کو بچا سکیں. تو نہ ہمارا نظام تعلیم، نہ ہماری ذاتی، پیپل ڈونٹ، یہ جو ہے ایک بہت سال پہلے ہربھجن سنگھ آزاد ان دنوں تھے وزیر تعلیم، بارہمولہ ڈگری کالج آئے تھے. تو کسی نے تقریر، وہ سیرت پر کوئی جلسہ تھا، وہاں پر وہ آئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور بہرحال سیرت کے یا اسلام کے اصول اور جتنے سارے، تو وہ جب کھڑے ہوئے اس نے کہا بھائی اسلام کے اصول جتنے سارے ہیں وہ سب قابل ہے، لیکن آپ یہ بات جان لیں کہ ہم اسلام کو نہیں مسلمان کو دیکھتے. آگے شورش کشمیر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ پہلے مسلمان اسلام کی حفاظت کرتے تھے، اب اسلام مسلمان کی حفاظت. دیٹ از وائی وی سے کہ آپ اسلام کو دیکھو، مسلمان کو مت دیکھو. کیونکہ اقبال نے ہی کہا تھا مسلمانی در کتاب، مسلمان در گور. گڈ مارننگ میں ایک دفعہ، دو تین دفعہ میں گیا تھا وہاں گڈ مارننگ. پھر انہوں نے کہا تھا کہ پروگرام آپ جو ہے میسج، پیغام آپ کیا دینا چاہتے. میں نے کہا تھا کہ جتنا پیغام یہ ہے کہ جتنے سارے ہمارے یہ جو ہیں جوان جو ہیں وہ اپنے دل میں عشق رسول پیدا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری تمام جتنی ساری ہماری کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، جتنے سارے ہمارے ہیں، اس کا سب کا علاج ہے کہ ہم اپنے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ چشمہ ہے، جس سر چشمے سے انسان کی ہمدردی، انسان کے ساتھ محبت، انسان کے ساتھ تعلق، انسان کا احترام، انسان کا جو ہے انسان کی اس کے ساتھ انسانی رواداری کا جتنا سارے وہ وہاں سے پھوٹ پڑے گا. اور وہ انسانی معاشرے کی تعمیر میں، برائیوں کو قلع کما کرنے میں، منشیات کی لعنت سے نجات دلانے میں، بزرگوں کا احترام کرنے میں، اساتذہ کا احترام کرنے میں، اور بچوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، ان کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے میں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارے ان سب چیزوں کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ان کی محبت دلوں میں جاگزین ہو جائے تو پورا انسانی معاشرہ جو ہے وہ ایک محبت اور انسانی ہمدردی اور رواداری اور باہمی بھائی چارے اور اس کی بنیاد پر قائم ہوگا. اور وہ جب قائم ہوگا تو معاشرہ تشکیل پائے گا، ایک صحیح انسانی معاشرہ تشکیل پائے گا. اور صحیح انسانی معاشرہ تشکیل پائے گا تو انسان کی نشو و نما ہوگی، انسان کی بڑھوتری ہوگی، انسانیت کی بڑھوتری ہوگی اور انسان آگے بڑھے. کوکر صاحب، وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے، بہت ٹائم ہوا ہے، تھوڑا اس سے مختصر کر لیتے ہیں. کوکر صاحب، آپ ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں، یعنی کہ ایڈمنسٹریشن میں آپ ڈسٹرکٹ لیول پر بہت بڑے عہدے پر فائز رہے ہیں، جہاں سے آدمی کا ایک بہت بڑا سٹیٹس لوگوں میں دکھتا ہے. ایز این اے ڈپٹی کمشنر آپ نے اپنے آپ کو سمجھا، کیا آپ حکمران رہے ہیں؟ اور عوام کو کیا سمجھا، وہ حکمرانوں کے نوکر رہے ہیں؟ یا ایز این اے ڈپٹی کمشنر آپ
حکمران رہے ہیں؟ کیا تصور آپ کے ذہن میں تھا دیکھیے کہ آپ سرکاری جو عہدے پر فائز ہے آپ عوامی نوکر رہے ہیں یا سرکاری حکمران رہے ہیں؟ دیکھیے بنیادی طور پر میں کہوں گا کہ جتنے سارے عہدیدار ہیں، چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو، چاہے وہ ہمارا منتری ہو، چاہے وہ ہمارا چیف منسٹر ہو، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے یا جو ہیں وزیر اعظم ہو، یا everybody essentially is a public servant. جو شخص اپنے آپ کو حکمران سمجھتا ہے وہ میرے خیال میں شاید الفاظ بہت سخت ہوں لیکن وہ انسانیت کے مرتبے سے گر جاتا. ہم جو ہمارے جو ہیں چاہے وہ نئے ایڈمنسٹریشن میں جتنے سارے ہیں، جب تک وہ اپنے آپ کو عوام کا خادم نہ سمجھیں، وہ اس فرض کا، میں آپ کو یہ بتا دوں، کئی تقریریں میں نے کی ہیں. میں نے یہ کہا تھا ایک دفعہ، ہم نے وہاں پر جب سیلز ٹیکس میں ہم تھے، جب میں کشمیر ڈویژن کا انچارج تھا، ہم نے کلاس 4 کے لیے اپلیکیشن منگائے، کچھ 100-200 کے قریب پوسٹ، 60,000 اپلیکیشن آئے. کئی یہ جو ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ لیول آفیسرس ہیں، ان میں کئی بار تقریریں، میں کبھی یہ وہاں انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہاں پر ریسورس پرسن کے حیثیت جو وہاں پر آفیسرس کو تقریر، ان کو بھی میں نے کئی بار کہا. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم سے زیادہ اہل، ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ اور ہم سے زیادہ قابل لوگ جو ہیں وہ بیکار ہیں. آپ دیکھ لیجئے اس وقت کتنے لاکھ لوگ جو پی ایچ ڈی ہیں، کلاس 4 کے لیے اپلائی کرتے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ڈی لٹ، ایم ایس سی کی تو بات ہی نہیں، وہ بیکار ہے. امپلائمنٹ ایکسچینج کے باہر دیکھ لیجئے، کوئی پوسٹ ایک نکلتا ہے، 100 پوسٹ ہوتے ہیں، 2 لاکھ کے قریب اپلیکینٹس ہوتے ہیں. اچھا، کتنے سارے لوگ بیکار ہیں. اور ان کے مقابلے میں ہم لوگ جو ہیں، جو ہم سے زیادہ اہل ہیں، ہم سے زیادہ قابل ہیں، ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، وہ بیکار ہیں. لیکن اللہ نے ہم پر کرم کیا، ہم کو یہ روزگار ملا. میں نے کئی بار کہا، آفیسر سے بھی کہا، لوگوں سے یہ کہا کہ اس اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں سے ان کا کام جو ہے، ان کی خدمت جو ہے، وہ ہمارا بنیادی فرض ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو حکمران سمجھیں تو یو آر فیلنگ ان اوور لیڈ. یہ کوئی فیوڈل سسٹم نہیں ہے، یہ کوئی جاگیردارانہ نظام نہیں ہے، یہ کوئی زمیندار نہیں ہے کہ زمیندار کا بیٹا جو ہے اور باقی جتنے سارے وہ اس کے وہ باڑے کے وہ کاشت کا جو ہے وہ مزدور یا جاگیردار کے جتنے سارے وہ. ہم ایک جمہوری نظام میں رہ رہے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے ادا کردہ پیسے سے، چاہے وہ ٹیکس کی صورت میں ہے، سیلز ٹیکس کی صورت میں ہے، انکم ٹیکس کی صورت میں ہے، دوسرے ٹیکس کی صورت میں، اس سے ہم پبلک منی جو ہے، وہ جو پیسہ آتا ہے وہاں سے، اس سے ہماری تنخواہ نکلتی. So if we don't treat ourselves as public servants, we cease to be even humans. لوگوں کا خادم اپنے آپ کو اگر آپ نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو حکمران سمجھیں تو آپ اب یہ جو ہیں، کوئی شخص اگر اپنے آپ کو، کوئی ڈاکٹر اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنے والے، میرے 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، کارڈیالوجسٹ ہے، وہ امریکہ میں ہے،
دوسرا بگ کارڈیالوجسٹ ہے، وہ اس وقت DM کر کے ہے یہاں، وہ سورا میں وہ فیلوشپ کر رہا ہے. میری بیٹی ہے وہ گائنیکالوجسٹ ہے. ان سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ خدمت خلق کے جذبے سے نیور ایور کوئی بھی اگر آپ کسی ایک شخص سہولت پہنچا سکے، ایک شخص کی خدمت کر سکے، تو یہ دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے. پیسہ اور صرف اس کے لیے یہ جو ہے آپ یہ کریں تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. لوگوں کی جس بھی میں بچوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تصور کرے آپ کے پاس ایک والد جو ہے وہ بچہ لے کر آتا ہے، ایک جوان جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو یا ماں کو لے کر، بوڑھی ماں کو لے کر آتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ ایک محبت کے ساتھ بات نہیں کرتے. آپ یہ سمجھتے ہیں وہ آپ کو کہتا ہے نہ شاہ گوڈ شاہ دن کن پت شاہ دن دوا. اس کالس میں سو آپ یا اس کی تکلیف ہوتی ہے، بچے کی تکلیف ہوتی ہے، اس کا یہ جو ہے جگر اور دل کٹ رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی کرتا ہے. کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کو پیٹیں جیسا ہمارے یہ جاہل جو ہیں اور یہ جو ہے قسم کے لوگ جو ہیں وہ جو کرتے ہیں. کوئی جواز نہیں ہے اس کا. لیکن بہرحال ڈاکٹر کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت، آپ خدمت خلق کے جذبے سے کام، اور خدمت خلق کا جذبہ ہو، اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے. لوگ چاہے دیں یا نہ دیں، آپ دیانتداری کے ساتھ، میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کوشش یہ کی یا دیانتداری کے ساتھ جہاں پر رہا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کروڑوں روپے کا بجٹ تھا سینک اسکول. میں نے گورنمنٹ سے کہا کہ اگر ان پورے 3 سال کے دوران جہاں میں وہاں رہا، اگر سرکار اس وقت بھی یہ بتا دے کہ اس پورے 3 سال کے دوران 1 روپے کا نقصان اپنی رشوت کی یا کمیشن کی یا اس کی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا کہ اگر 1 روپے کا نقصان میری وجہ سے سکول میں ہوا ہو، میں پورے 3 سال کی تنخواہ جو ہے اپنے پینشن سے سرکار کو واپس کروں. یہ لوگوں کی خدمت جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے ایز پبلک سروینٹس، بیکاز وی آر دیئر سروینٹس، they are not their master, they are our master. As people, as public, they are our master. So my government, they should jitne sare functionaries hain, they should essentially know that they are public servants, and if they are not serving public, they are failing in their duty, and they are not وہ حق ادا نہیں کرتے ہیں جس حق کے لیے پبلک منی سے ان کو، پبلک ایکسچیکر سے ان کو، گورنمنٹ اسٹیٹ ایکسچیکر سے ان کو، جو لوگوں کا پیسہ ہے، جو لوگوں کا، جو لوگ اپنا خون نچوڑ کر آپ کی سرکار کو چلانے کے لیے دیتے ہیں، اگر آپ ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں وہ جذبہ نہیں ہے، خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے، تو آپ کو یہ جو ہے یہ سرکاری عہدہ جو ہے وہ قبول نہیں کرنا چاہے، اس میں نہیں رہنا چاہے. آپ جائیے کسی جگہ تجارت کر لیجیے، کسی جگہ کوئی کارخانہ کھول لیجیے، وہاں پر کر لیجیے. ڈپٹی کمشنر has to see it that the decisions that are taken at various levels, is there any lacuna؟ کیا کہیں پر کوئی آفیسر جو ہے، یا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جو ہے، یا CMO جسے آپ کہتے ہیں، چیف میڈیکل آفیسر، کیا اس کے جورسڈکشن میں جتنے سارے ہاسپٹلز ہیں، جتنے سارے ڈسپینسریز ہیں، کیا وہاں پر کام ہو رہا ہے؟ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر، کیا جتنی ساری سوشل ویلفیئر کی اسکیمز ہیں کیا وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں؟ کیا وہ سروے ہوا ہے؟ کیا جتنے سارے اولڈ ایج ہیں کیا ان سب کو پینشن مل رہی؟ کیا جتنی ساری سڑکیں یہاں پر ہیں کیا ان پر وہ جو ہمارا SC ہے یا ہمارا چیف انجینئر یا ایگزیکٹو انجینئر ہے، کیا وہ وہاں پر کام کر رہا ہے؟
یہ سارا جتنا سارا ڈسٹرکٹ پلان جو ہے، کیا وہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ مسلمانی جو ہے، اسلام جو ہے وہ کتاب میں، اور مسلمان جو ہے وہ قبر میں. ہم جہاں تک، جب تک ہم وہ صحیح انسان نہ بنے، صحیح مسلمان نہ بنے، تب تک ہم نہ اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں، بلکہ اسلام کی بدنامی کا. انسانی ہمدردی جس دل میں ہو وہ دل مسلمان نہیں ہو سکتا. کسی بھی انسان کے ساتھ مذہب یا اس کے فرقے کی یا علاقے کی بنیاد پر اگر آپ کے دل میں نفرت ہے تو آپ مسلمان تو کجا انسان بھی نہیں. تو جب تک ہم وہ محبت کی وہ فضا جو ہے، محبت کا جو کی جوت جو ہے، جو محبت کی شمع جو ہے، جب تک ہم دلوں میں نہ جلائیں، وہ اس سب کا تعلق. ایک اور بات بتا دوں کوکرو صاحب، یہ جو ڈپٹی کمشنر کا پوسٹ ہوتا ہے، یہ سرکار اور عوام کے بیچ کا ایک کمشنر ہوتا ہے، جی جو رابطہ کا ذریعہ ہوتا ہے. سرکار عوام بیچ میں ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. عوام مسائل لے کر آتے ہیں، عوام مشکلات میں سفر کر رہے ہیں، عوام پریشان ہوتے ہیں، عوام کو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ مگر وہاں جا کر کے کبھی ایسا ہوا ہے، آپ نے کیا ایسا کوئی؟ ایک آدمی 3 بار جائے گا ڈی سی صاحب سے ملنے کو، 4 بار جائے گا ڈی سی صاحب سے ملنے کا، یا تو وہاں ڈی سی صاحب نہیں ہوگا یا اسے ملنے نہیں دیا جائے گا. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈی سی صاحب حکمران نہیں ہے، ماسٹر نہیں ہے، عوامی خدمتگار ہے، عوامی نوکر ہے، تو یہ چیز اور یہ چیز مجھے ڈفرینس لگ رہی ہے، بیچ میں ڈفرینس لگ رہی ہے کہنے اور یا سننے میں یا امپلیمنٹ کرنے میں. مجھے بہت فرق لگتا ہے یہاں پہ. ایسا ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ؟ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے لیڈر آف اے ٹیم. As a leader, he has not to do everything. He has to get all جو اس کی ٹیم میں جتنے سارے لوگ ہیں. جس طرح ایک ٹیم میں اکیلا کیپٹن جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ فٹ بال کے 11 کھلاڑی جب تک سب اپنا اپنا رول ادا نہ کریں تو کیپٹن یا سینٹر فارورڈ کچھ نہیں کر سکتا. ڈپٹی کمشنر از دا لیڈر آف دا ڈسٹرکٹ. بٹ جتنے سارے اس کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسرس ہوتے ہیں، اگر وہ ڈسٹرکٹ آفیسرس اپنا فرض ادا نہیں کرتے، اپنا کام انجام نہیں دیتے، لیکن ڈپٹی کمشنر کا یہ فرض ہے کہ اس کے ماتحت جتنے سارے ڈسٹرکٹ ہیڈس ہیں، ڈسٹرکٹ آفیسرس ہیں، ان سے کام لے. مسلمانی جو ہے، اسلام جو ہے وہ کتاب میں، اور مسلمان جو ہے وہ قبر میں. ہم جہاں تک، جب تک ہم وہ صحیح انسان نہ بنے، صحیح مسلمان نہ بنے، تب تک ہم نہ اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں، بلکہ اسلام کی بدنامی کا. انسانی ہمدردی جس دل میں ہو وہ دل مسلمان نہیں ہو سکتا. کسی بھی انسان کے ساتھ مذہب یا اس کے فرقے کی یا علاقے کی بنیاد پر اگر آپ کے دل میں نفرت ہے تو آپ مسلمان تو کجا انسان بھی نہیں. تو جب تک ہم وہ محبت کی وہ فضا جو ہے، محبت کا جو کی جوت جو ہے، جو محبت کی شمع جو ہے، جب تک ہم دلوں میں نہ جلائیں، وہ اس سب کا تعلق. ایک اور بات بتا دوں آپ منسٹر صاحب آ رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب کو حاضر رہنا. چیف سیکرٹری صاحب آ رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر کو حاضر رہنا. کوئی اور صاحب آ رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیز ٹو بی. اب ڈپٹی کمشنر کا جو جتنا سارا وقت جو ہوتا ہے، اس کی بہرحال انسانی ضروریات ہے. اس کا جو عوام کے ساتھ رابطہ جو ہے، بہرحال ایک ایسا نظام وضع کرنا. اب یہ آج کل وہ دیوس وغیرہ کر لیتے.
Deputy Commissioner has to see it that the decisions that are taken at various levels, is there any lacuna? کیا کہیں پر کوئی آفیسر جو ہے یا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جو ہے یا CMO جسے آپ کہتے ہیں چیف میڈیکل آفیسر, کیا اس کے جورسڈکشن میں جتنے سارے ہاسپٹلز ہیں, جتنے سارے ڈسپینسریز ہیں, کیا وہاں پر کام ہو رہا ہے؟ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر, کیا جتنی ساری سوشل ویلفیئر کی اسکیمز ہیں کیا وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں؟ کیا وہ سروے ہو رہا ہے, ہوا ہے؟ کیا جتنے سارے اولڈ ایج ہیں کیا ان سب کو پینشن مل رہی؟ کیا جتنی ساری سڑکیں یہاں پر ہیں کیا ان پر وہ جو ہمارا SC ہے یا ہمارا چیف انجینئر یا ایگزیکٹو انجینئر ہے کیا وہ وہاں پر کام کر رہا ہے؟ یہ سارا جتنا سارا ڈسٹرکٹ پلان جو ہے کیا وہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیا وہ لوگ کام کر رہے ہیں ان سے کام؟ اور ایک پھر وقت دیکھیے, اگر کسی کا مسئلہ سوشل ویلفیئر میں ہے, اگر یہ سوشل ویلفیئر کا آفیسر جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہے, پہلے اس کا تحصیل آفیسر, پہلا اس کا سوشل لیول ورکر جو ہے, سوشل ورکر جو ہے, اگر وہ اس کا مسئلہ حل کرتا ہے, اب ولیج لیول ورکر کام اگر کرے تو بات پنچایت انسپیکٹر تک پہنچے گی نہیں, اگر وہ کام کرے تو اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ تک آئے گا ہی نہیں مسئلہ. اگر اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ اپنا فرض انجام دیتا ہے تو ڈپٹی کمشنر تک بات ہی نہیں آئے گی. مسئلے جو ہیں جو ڈپٹی کمشنر کے پاس جو لوگ آتے ہیں, بیکاز رائٹ فرام دا بگننگ وہ اس محکمے کا وہ سارا سسٹم فیل ہوا ہوتا, دین ہی کمز ٹو ڈپٹی کمشنر. وائی شوڈ اے پرسن جس کو بیمار has not been attended to by a hospital or by a dispensary, why should he come to the deputy commissioner? He will at best go to the block medical officer یا he will go to the CMO. اگر BMO کام کرتا ہے, اگر BMO اپنا فرض انجام دیتا ہے, اگر CMO اپنا فرض انجام دیتا ہے تو ڈپٹی کمشنر تک وہ بات ہی نہیں آئے. ڈپٹی کمشنر جو جتنے ساری پالیسی یا براڈر جو ہے اور ان سے کام لینا ہے تو وہ نہیں آتا. تو یہ بنیادی طور پر سسٹم فیلئر ہوتا ہے. اگر چیف ایجوکیشن آفیسر کام کرتا ہے, اگر تحصیل ایجوکیشن آفیسر کام کرتا ہے, اگر ZDO کام کرتا ہے, اگر استاد کام کرتا ہے, اگر پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر کام کر لیتے ہیں, اگر وہ اپنے کرتے ہیں تو ڈپٹی کمشنر تک کوئی بات ہی نہیں آئے گی. اور ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ براڈر جو ہے ان سے, بٹ کنٹینیوس مانیٹرنگ, کنٹینیوس ریویو, کنٹینیوس یہ جو ہے ارینج کرنا, فنڈس ارینج کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کبھی ہماری یہ مجبوریاں, ہمارے سسٹم کی مجبوریاں ہیں کہ منسٹر صاحب جو ہیں تمس بات سے نہیں کہ بس منسٹر اگر نہ ڈپٹی کمشنر ان اٹینڈنس, فضول کے جو ہے وہ جلسوں میں گئے آپ ڈپٹی کمشنر حاضر رہتے, بات نہیں, کوئی کام کوئی اس کا نہیں. ڈپٹی کمشنر کا وہ اپنا وہ وقت جو ہے وہ اپنے دفتر میں بیٹھ, اور اسی وجہ سے کام رک جاتے ہیں, کام اٹک جاتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو ڈپٹی کمشنرز کو یا دوسرے آفیسرز, اب CMO ہے, آپ کو سڑک کا جو ہے دیکھنا ہے کہ سڑک کا ہے, یا PWD کا منسٹر, he wants کہ all district officers should be there. Why? کیوں, کس وجہ سے؟ یہ اسی لیول پر نہیں ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی آتا ہے تو وائی شوڈ بی بی انکمبنٹ اور نیسسری فار دا ڈپٹی کمشنر اور ڈویژنل کمشنر ٹو بی دیئر. آئی ورکڈ ود 8 ڈویژنل کمشنر جو بعد میں سارے وہ لوگ چیف سیکرٹری بنے, اینڈ I had a very good and we still have very good relation with all of them because I worked with جتنے سارے وہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ کام کیا, کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا. اللہ حاضر ناظر ہے, وہ جانتا ہے. اللہ نے توفیق دی اور اللہ کا ہی کرم تھا, یا اپنے بس کی بات نہیں ہے, اپنے بس کی بات نہیں تھی. اچھا کاکڑ صاحب, ایک آخری سوال آپ سے پوچھیں گے. آپ ڈپٹی کمشنر سیلز ٹیکس رہے ہیں, اکثر میں نے سنا ہے ڈپٹی کمشنر صاحبان سے بھی سنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار ہمیں کام نہیں کرنے دیتی ہے,
खामा खा के मसाइलों में उलझा रही है हमको, वो लोगों के मसाइल हल करने नहीं देते हैं, उधर जाओ इधर जाओ, फजूल जाने को कह देते हैं। क्या ऐसा हुआ है कभी, जैसे कि आप कहते हैं कि 20 महीने में आपने 40 साल का रेवेन्यू 2.5 गुना ज्यादा दिया है सरकार को, क्या आपको कहीं कभी ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसी मुदाखलत हुई कि आपको काम छोड़ना पड़ा? देखिए, मैंने आपसे ये कहा ना कि अगर आपका कोई ज़ाती मफाद, अगर आप ये जो हैं पाक बाश लॉय के दीदार, अगर आप दियानतदारी से, मैं आपसे कह रहा, मैं आपसे बिल्कुल, मैं आपको इंस्टेंस दे सकता हूँ जो रिकॉर्डेड हैं, जो लोग, मतलब गवर्नर है स्टेट का, मैंने उससे टैक्स लिया, यहाँ का चीफ मिनिस्टर, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से टैक्स लिया, यहाँ के कमिश्नर्स, मिनिस्टर्स, किसी को सिपियर नहीं, उनके जाती, ये उनका ये नहीं था, जाती ये जो है ये इसके लिए जो आया था या कुछ चीज था उनका, या जिस पर टैक्स बनता था उसको नहीं। अगर आप किसी उसूल की बुनियाद काम करते, आप किसी उसूल को अपनाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत, अगर आप दियानत से, अगर कोई सरकारी मुलाजिम दियानत से, दियानतदारी से काम करके, अपना काम ईमानदारी से करके, सरकार के मुतय्यन करदा उसूलों के मुताबिक काम करे, तो कोई भी, अगर आप तैयार हैं कि आप, अगर हमारे लोगों में स्पाइन हो, हमारे ऑफिसर्स में हिम्मत हो, तो कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर उनको मजबूर नहीं कर सकता कोई गलत काम कर। यानी कि कोई दबाव नहीं आया है ड्यूरिंग दबाव आते हैं। अच्छा, हमने दबाव, रेजिस्ट किया, हमने दबाव को टॉलरेट कभी एक्सेप्ट नहीं। मैं आपको कहूंगा, गवर्नर को गाड़ियां आई और उनको कुमार जी वहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि गवर्नर की गाड़ियां एग्जम्प्ट है। मैंने कहा नहीं, वो जो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 3 की बात कर रहे हैं, वो उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता, आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। नाराज हुए, बहुत नाराज। मैंने नहीं, चीफ मिनिस्टर थे, उनको ये इलेक्शन का सामान आया, बड़ा जबरदस्त शोर हुआ, मैंने नीचे उतरवाया लखनपुर, मैंने कहा आप पहले टैक्स नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ो। टैक्स भरा, दे दिया। एक हमारे कमिश्नर ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे, उनका जाती ये जो था आ गया, ये वो जॉगिंग का वो मशीन हो गया, तो अपने उसको, हाँ, मैंने कहा नहीं हो सकता, टैक्स देना नहीं होगा। कोई ताकत आपको मजबूर, कोई ऑफिसर आपको मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन शर्त यह है कि आप सिलेक्टिव ना हो। आपका कोई रिश्तेदार है, हमारा रिश्ता है, एक बहुत छोटी हमारी सोसाइटी, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो कोई ना कोई रिश्ता, कोई दोस्ती या कोई रिश्ता निकल आता है, लेकिन हमने किसी रिश्तेदार को, और ये वक्त होता तो मैं आपको बता देता, एक उस्ताद की हैसियत से कभी, अल्लाह हाजिर नाज़िर जानकर मैं कहता हूँ, कभी भी किसी बच्चे का हक नहीं खाता। कैसे आप अल्लाह को जवाब देंगे अगर आप किसी का कोई हक बनता है वो उसको हक को खाएं? मेरा भाई पढ़ता था कभी, और दूसरा तालिब इल्म अगर उससे कहा, कभी ये नहीं कहा मेरे बच्चे कभी भी उनकी वजह से या उनको या नहीं कि किसी का हक खा के उनको दिया जाए। अल्लाह गवाह, कभी भी किसी का हक नहीं खाया, किसी से रिश्वत नहीं ली, किसी का हक नहीं खाया, किसी पर जुल्म
اس لحاظ سے نہیں گیا، لیکن کبھی اصول کے خلاف، کبھی قانون کے خلاف نہیں کیا. سلیکٹو یہ نہیں کہ رشتہ دار سند یہ حظ سامان ووت ات گو نہ ٹیکس کہین تو ہمس یہ حظ بیکس غریبس گو ٹیکس. یہ منگت رام ڈپٹی چیف منسٹر، منگت رام آو اک دہ تور، رام سائے کرے پتہ خودکشی جموں چیمبر سن یہ سا پریزیڈنٹ رام سائے. اور دپ رام سائے ام دپ رام سائن امس منگت رامس دپنس جناب یہ ٹیکس وغیرہ لیتا ہے. تو اس منگت رام نہیں اب یہ نرمی کرے گا، ککرو صاحب نرمی کرے گا، بچھو سائی اس رام سائے گورنر کو نہیں چھوڑا، اسے ٹیکس لیا. دینے ہم کو کہاں چھوڑے. اوور آل سسٹم میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. چیف منسٹر تھے آزاد صاحب، یہ یہ گوپال یہ تمن دون ڈائریکٹر جنرل پولیس، سی فنسنگ چیف سیکرٹری. ہیلی کاپٹرس من ترے بیس ات من ایسے میں گوپال یہ سا یہ انون امس ڈی جی انون امس آزاد صاحب دپنس سر یہ کچھ وہ کرپٹ آفیسرس کی لسٹ ہے، تو اگر آپ اس پر ایک نظر ڈال دیتے تو نارملی بڑے سرین ہے. یہ نیور لوزز اسکول. آزاد صاحب بہت شریف النفس انسان ہے، بہت شریف ہے، یہ نیور لوز. مگر اس وقت دیجیے صاحب رہنے دیجیے. یہ اعجاز جیسے کچھ 4-5 بیوقوف لوگ ہیں جو دیانتداری وغیرہ کریں. میں کہتا ہوں 4-5 لوگوں کو بھی نکال دوں گا تاکہ سارا یہ جو ہے ایک جیسا ہو جائے. تو یہ what message he wanted to convey. تو یہ اگر آپ اصول کی بنیاد پر، دیانت کی بنیاد پر، امانت داری کے ساتھ اور بالکل ہمت اور جرت کے ساتھ کریں. مجھ سے میں نے کسی سے رشوت نہیں لی، کسی کو رشوت نہیں دی. ہوا کرتا تھا میرے بعد جو ڈپٹی کمشنر وہاں پر لکھن پور میں تعینات ہوا، وہ اس کو 25 لاکھ روپے دینے پڑے پوسٹنگ کے لیے. ہم نے نہ کسی کو رشوت دی، نہ کسی سے رشوت لی، کسی پر ظلم کیا. لیکن ہمیشہ سر اونچا اٹھا کے آج بھی یہ جو ہے کسی کا بھی یہ لحاظ یا اس کی بنیاد پر، رشتے کی بنیاد پر، آفیسر یا کی بنیاد پر نہیں کی. اپنے دوستوں سے، اپنے رشتے دار ان سے بھی کہا ٹیکس. ایک ہمارے اسپیشل سیکرٹری ہوا تھے، وہ بہت قریب تھے منسٹر، ان کا وہ کسی سلسلے میں ٹیکس تھا. میں نے کہا نہیں ہو سکتا. میرے فائنینشیل کمشنر ہوا کرتے تھے، اس گورنر کے معاملے جب گاڑیوں سے ان سے ٹیکس، اس نے کہا کہ ان کا ٹیکس نہیں لگتا. میں نے کہا ٹیکس لگتا ہے. کہا میں فائنینشیل کمشنر ہو کے بول رہا ہوں کہ ٹیکس نہیں لگتا. میں نے کہا سر آپ مالک ہیں لیکن ٹیکس تو لگتا ہے، ٹیکس تو دینا پڑے. تو سوچا کہ یہ مجھے کیا منسٹر آف ڈیفینس کی آگے یہ ان دنوں وہ بارڈر فینسنگ ہو رہی، اس میں ٹیکس لگتا تھا. روکا جب تک سرکار نے وہ ایگزامپٹ وغیرہ. ڈائریکٹر جنرل پولیس کو وہ واٹر کیننز آئے، انہوں نے ایک کہا وہ اس کا آپ میں نے کہا نہیں چھوڑو، ٹیکس دینا پڑے. ڈائریکٹر جنرل پولیس یہ نہیں سوچا کہ یہ لوگ نقصان پہنچا سکتے. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر آپ ہمت سے اصول کی بنیاد پر، ڈونٹ بی اف یو آر سلیکٹو دین یو کانٹ. اگر آپ ایک کو چھوڑتے ہیں پھر آپ کا جواز ہی نہیں، اخلاقی طور پر آپ کا جواز ہی نہیں بنتا ہے کہ آپ کسی کو. آپ ہمت کریں، جرت کریں، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ کوئی کام کریں،
اور اس پر عمل کریں, اصول کی بنیاد پر عمل کریں, تو دنیا کی کوئی طاقت, اور اللہ پر بھروسہ, اللہ پر. چلیے کوکرو صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں, آپ کا خیر مقدم, جناب اور آپ شکریہ, کا آپ بہت نے بہت شکریہ. مجھے تو یہی سمجھ میں آ گیا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں اور سچ کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا ہے. سچ کو آنچ نہیں, سچ کو آنچ نہیں, اور سچائی کوئی اکھاڑ نہیں, سچائی کو کوئی زخم نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ سچائی کے جو پاورز ہوتے ہیں, سچ سر چڑھ کے بولتا ہے, اور وہی مجھے آج لگ رہا ہے سچائی جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہی ہے. اور جھوٹ کے پاؤں جو نہیں ہوتے ہیں, بالکل نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ ایمانداری پہ, سچائی پہ رہیں گے, کوئی آپ کو کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتا ہے, کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا ہے, مگر بشرطے کہ آپ سچائی پہ ہو, آپ ایمانداری پہ ہو. آپ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اور فارسی کا ایک بہت مشہور شعر ہے, این سعادت بزور بازو نیست تو نہ بخشد خدای بخشندہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اب تک کی جو زندگی گزری, اللہ نے بہت سارے احسان کیے ہیں, بہت سارے احسان کیے ہیں, اور ان میں سے احسان یہ ہے کہ جس حد تک ہو سکا اپنی کمزور یہ جو ہے اس کے مطابق دیانتداری اور امانت داری سے لوگوں کی خدمت کی, اور کسی کا حق کھانے سے ہمیشہ گریز کیا. اللہ کرے کہ یہ جو ہے یہ صرف اور صرف کسی کے دباؤ میں, کسی کے دھونس میں نہیں آیا. اور نہ میں آپ سے دیانتداری سے بولتا ہوں کہ کسی بھی, حالانکہ میں نے بہت بڑے آفیسرز کے ساتھ کام کیا ہے, بہت بڑے آفیسرز کے ساتط کام کیا ہے, جتنے سارے ہیں منسٹر سے چیف منسٹر, دو چیف منسٹرز کے ساتھ وہاں پر کام کیا ہے. میں نے 2 دفعہ رہا ہوا چیف منسٹرز آفس میں. ریجنل کمشنر جو ان دنوں پورے مالک ہوا کرتا تھا, رائٹ فرام 1896, ان کے ساتھ کام کیا ہے, جن میں وہ سارے چیف سیکرٹری بنے. تو ان کے ساتھ کبھی کسی نے اونچے لہجے میں میرے ساتھ بات نہیں, اور کبھی میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا, اور کبھی اپنے کام سے کوتاہی نہیں پڑی. اپنے فرض کو فرض جان کے کام کیا, اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہا کہ دیانتداری سے کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے گناہ گار میں بہت ہوں, تو ان کی شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ. آپ